ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والکافرین والملحدین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا، سستی مت کرو، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں، اس قوم کا پیچھا کرنے میں، ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ سستی مت کرو، اگر تم ان کے پیچھے جاؤ گے، ان تکونوا تعلمون، تمہیں درد ہوگا، مشکل ہوگی، مصیبت محسوس ہوگی، فإنہم یعلمون کما تعلمون، لیکن ایسا نہ سمجھو کہ وہ بہت آرام سے ہیں، انہیں کوئی دقت نہیں آنے والی ہے، وہ بھی دقت میں ہیں، تم بھی دقت میں رہو گے، وہ بھی دقت میں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امید لگائے ہوئے ہو اس چیز کی جس کی ان کو امید نہیں ہے، تم اللہ سے امید لگائے ہوئے ہو، تمہارے پاس بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے امید لگائے ہوئے ہو جو ان کے پاس نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا، بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں کل میں نے آپ کی خدمت میں واضح کیا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ جنگ احد کا وہ واقعہ کہ جہاں پر ایک طرف کفار مکہ اس بات کی سوچ میں ہے کہ کیسے محمد کو اب زیادہ نقصان پہنچایا جائے، دوسری طرف مدینے میں موجود منافقین اور مدینے میں موجود یہودی وہ ایک طرح سے اس خوشی کے انتظار میں ہیں کہ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ اب محمد اور ان کا اسلام اور مسلمان یہ سب ختم۔ اس حالت میں یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ سستی مت کرو۔ ظاہری طور پہ کچھ ہی لوگ ہیں، گنتی کے لوگ ہیں جو ابھی حضرت رسول کے ساتھ ہیں، لیکن وہ کچھ گنتی کے لوگوں نے جب خدا کی اس بات کو سنا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار مکہ بھی بہت گھبرا گئے اور ڈر کے بھاگ گئے، اور دوسری طرف یہود مکہ بھی سوچنے لگے جب اتنے کم لوگ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں
تو اگر یہ آبادی جو دوسری ان کے ساتھ ہے وہ مل جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے دل میں بھی بہت ڈر بیٹھ گیا، اور صرف وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے خدا کی بات کو سنا ہے انہوں نے خدا سے امید لگایا تھا۔ جب خدا ہم کو کہہ رہا ہے کہ ان کا پیچھا کرو تو یقیناً اس میں ہماری بھلائی ہے۔ ظاہری طور پہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن بھلائی ہے ہماری۔ اور انہوں نے پیچھا کیا، اور اس پیچھے کے نتیجے میں اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں اور کچھ آیتوں کی روشنی میں انشاءاللہ دو اہم موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں۔ یہ جو کامیابی اس لشکر کو اور مسلمانوں کو ملی ہے، اس کامیابی کے اندر کچھ فیکٹرز پائے جاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو ہم کو اپنے اندر بھی لانا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اس کامیابی میں جس کا بہت بڑا کردار ہے، اگر وہ ہستی یا وہ ذات یا وہ فیکٹر نہ ہوتا تو یہ کامیابی اس طرح کی نہ مل سکتی تھی، اور اس ذات کا نام ہے رسول خدا کا خود موجود ہونا۔ ایک معصوم کا ان لوگوں کے درمیان موجود ہونا اور ان کے کہنے کے مطابق ان لوگوں کا عمل انجام دینا۔ رسول نے کہا مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ ہم کو اب ان کا پیچھا کرنا ہے۔ تو جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رسول نے کہا ہے، رسول معصوم ہے، رسول سچے ہیں، رسول امانت دار ہیں، اللہ کی طرف سے ایک چیز آئے گی تو یہ اس کے اندر کوئی چینج نہیں کریں گے، جیسی آئی ہے ویسی ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو جانا ہے۔ تو یہ والا جو فیکٹر ہے خود رسول کا موجود ہونا، یہ ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ریزن تھا جس کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور ہم لوگوں کو بھی آج کے زمانے میں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے درمیان بھی رسول کی اولاد میں سے ایک زندہ ہے جو معصوم ہے، جو خود یہ کہتا ہے کہ اگر ایک لہجے کے لیے، ایک لہجہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پلک جھپکنے کا موقع ہوتا ہے، کتنی دیر میں ہم آنکھ کو بند کر کے کھولتے ہیں، لہجہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے، یعنی اتنی دیر کے لیے بھی اگر میری نظر تم پر سے ہٹ جائے گی تو ہمارے اور تمہارے دشمن تم کو بھوکے شیر کی طرح چیر پھاڑ کھائیں گے۔ آج بھی ہے ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی جس کی نظر کی وجہ سے ہم لوگ کا وجود باقی ہے۔ اگر آج ہم باقی ہیں، اگر آج ہم فرش عزا پر آئے ہیں، ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ پا رہے ہیں اور یہ موقع ہم کو ملا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس میں ہمارا کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ اس نظر کرم کی وجہ سے ہے جو مولا کی ہم پر ہے، کیونکہ مولا خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے اور میری نظر کرم نہ ہوتی تو نتیجے میں ہمارے اور تمہارے دشمن تم کو بھوکے شیر کی طرح چیر پھاڑ کھائیں گے۔ اور واقعاً ایسا ہے، یہ مولا کی نظر ہے ہم لوگوں کے اوپر جس کی وجہ سے ہم باقی ہیں۔ ہم لوگوں کی آج ایک بہت بڑی اور اہم ذمہ داری ہے کہ اس فیکٹر کی طرف متوجہ ہوں جو قرآن میں خدا دوسرے الفاظ میں کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اگر خدا تک کے پہنچنا چاہتے ہو، خدا سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے خدا تک کے پہنچو۔ ایک انسان جو چھت پر جانا چاہتا ہے تو انسان کے پاس پر تو نہیں ہے جو اڑ کر جائے، اور اگر پر ہیں بھی تو پر بھی وسیلہ ہے۔ ڈائریکٹ انسان یا کوئی بھی چھت پر ایسے ہی نہیں جا سکتا ہے سوچے اور میں چھت پر چلا جاؤں، بلکہ چھت پر جانے کے لیے ہم لوگوں کو اسٹیئرز اور سیڑھی کا استعمال کرنا ہوگا، اس کو وسیلہ بنانا ہوگا تاکہ ہم چھت تک کے پہنچیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا پر جو امید لگائے ہیں اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو فائدہ اور لابھ اور اس کا استفادہ ہم کر سکیں، تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو وسیلہ موجود ہے اس کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔
جتنا ہمارا رابطہ وسیلے سے مضبوط ہوگا اتنا اچھے سے اور اتنے آسانی سے ہم اس مقصد سے جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں وہ فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. لیکن جتنا رابطہ ہمارا کمزور ہوگا اتنا کم ہمیں فائدہ ملے گا. یہ جو لوگ رسول کے ساتھ احد کے میدان میں کھڑے تھے اور لڑ رہے تھے، بعد میں ان کو حکم ہوا کہ تم پیچھا کرو کفار مکہ کا، اور وہ لوگوں نے پیچھا کیا اور انہیں کامیابی ملی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک وسیلہ تھا اور آس پاس کے لوگوں نے اس وسیلے کو مضبوطی سے تھام لیا تھا. جو وسیلہ کہے گا اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. اور نتیجہ کتنا بڑا نتیجہ ملا کہ ہر طرح کا دشمن اب ان سے گھبرا گیا تھا اور کوئی ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھ رہا تھا. تو آج بھی ہم لوگوں کو اس فیکٹر کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان ایک امام ہے جس امام کی وجہ سے ہمارا وجود باقی ہے. نہ صرف ہمارا وجود بلکہ دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں این السبب المتصل بین الارض والسماء. اگر آج زمین اور آسمان اپنی اپنی جگہ پر باقی ہے، آسمان زمین کے اوپر آ کر گرتا نہیں ہے، تو اس کا ایک سبب ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کوئی اور نہیں ہمارے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. ہر زمانے کا امام اپنے زمانے میں لوگوں تک کے خدا کی طرف سے رحمت اور برکت کے پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر آج ہمیں کچھ ملتا ہے یا دنیا میں رحمت یا برکت ہے تو اس کا ذریعہ صرف اور صرف امام زمانہ ہے. چاہے ہم اس کی طرف متوجہ ہوں یا متوجہ نہ ہوں، لیکن بھلائی اس میں ہے کہ ہم متوجہ ہو کر اس ذریعے کے ساتھ، اس وسیلے کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں. کیونکہ جو کچھ بھی اس دنیا میں آتا ہے، جو بھلائی بھی اس دنیا میں آتی ہے، وہ صرف اور صرف امام زمانہ کے ذریعے سے آ سکتی ہے. ان کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا ہے، کچھ نہیں آ سکتا ہے. تو ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہستی جس کے ذریعے سے مجھ تک کے برکت رحمت پہنچتی ہے اس کو پہچانوں اور اس کے ساتھ رابطے کو مضبوط کروں. رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ ہمیں اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے اپنا رابطہ اس ہستی کے ساتھ مضبوط کرنا ہے تو ایک دوسرا سوال، رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ رابطہ مضبوط کرنے کے بہت سارے طریقے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن ایک طریقہ جو بہت امپورٹنٹ ہے اس طریقے کا نام یہ ہے کہ ہم امام کا اور امام کے چاہنے والوں کا خاص خیال رکھیں. ہم اس بات کو پہچانیں کہ کون امام کا چاہنے والا ہے اور ہم اس کا خیال رکھیں. امام سے نزدیک ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم امام کے چاہنے والے کا دل نہ دکھائیں، ہم اس کے کام آئیں، اس کی مدد کریں. جس کو مولائے متقیان امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام، ایک صلوات پڑھیں. دوسرے الفاظ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانو. تم یہ پہچانو کہ کون ہے جس کے ذریعے سے تم کو اس دنیا میں بھلائی ملتی ہے، اور یہ بھی پہچانو کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس کے مقابلے میں کھڑا ہے. یہ پہچاننا بہت ضروری ہے. اگر ایک قوم اپنے دوست اور دشمن کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانے گی، یہ نہیں پہچانے گی کہ کس سے فائدہ ہے اور کس سے نقصان ہے، تو یہ قوم صحیح معنی میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتی ہے، مقصد تک نہیں پہنچ سکتی ہے. علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے 3 دوست ہیں اور تمہارے 3 دشمن. 3 دوست اور 3 دشمن. سب سے پہلا ہمارا دوست کون ہے؟ جو ہمیں صرف بھلائی پہنچانا چاہتا ہے، جو ہمیشہ ہمارے لیے اچھا ہی چاہتا ہے. اس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ خدا کی ذات ہے، وہ معصومین علیہم السلام ہیں.
ناممکن ہے کہ خدا کی طرف سے اور معصوم کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی ایک ایسا کام ہو جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری جگہ پر ہم اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ہم کو اگر کچھ ملے گا تو وہ صرف فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹے سا بچہ، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ جو آگ جل رہی ہے اس کی طرف آگے بڑھے، ماں چاہتی ہے اس کو پکڑ کے کھینچ لیتی ہے، بچہ روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ میرا من کر رہا تھا کہ میں آگ کے پاس جاؤں، آپ نے مجھے جانے نہیں دیا، مجھے آگ کے پاس جانا ہے۔ بچہ چھری سے کھیل رہا ہے، چاقو سے کھیل رہا ہے، ماں جاتی ہے اس کے ہاتھ سے چھین لیتی ہے، بچہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ میرا من کر رہا تھا چاقو سے کھیلوں، لیکن آپ مجھے چاقو سے کھیلنے نہیں دے رہے ہو۔ لوگ اس کو جواب میں کیا کہیں گے؟ بیٹا، چاقو تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آگ کے پاس جانا تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ بچہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن ماں سمجھتی ہے۔ ماں چونکہ سمجھتی ہے تو ماں اس کو جا کر روکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے کام ہوں، مثلا صبح، ابھی مجھے سو کر 2 گھنٹہ نہیں ہوا ہے، صبح کی اذان میں مجھ کو کہا جاتا ہے چلو نماز کے لیے اٹھو، تو میرا دل یہ کہہ رہا ہے کیا ہے یار، یہ نماز کے لیے مجھے اٹھنا ہے۔ تھوڑا سخت لگتا ہے، لیکن مجھے سخت لگتا ہے۔ اگر مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اٹھو، معصوم نے مجھے یا اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا ہے کہ اٹھنا ہے، تو چاہے مجھے سخت لگے، اس کے اندر میرا فائدہ ہے۔ گرمی میں، رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو پورا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے، دکھنے میں تھوڑا سخت ہے، لیکن اس کا فائدہ ہی ہے، اس کا نقصان نہیں ہوگا ہم لوگوں کو۔ جیسے وہ ماں کی مثال میں نے کہا، تو سب سے پہلی ذات جس سے ہم کو فائدہ پہنچے گا، ہمیں پہچاننا ہے، وہ اللہ، اس کا رسول اور معصومین علیہم السلام ہے۔ ہمیں یہ پہچاننا، یہ ہمارے سب سے پہلے دوست ہے۔ دوسرا دوست ہمارا کون ہے؟ جس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے اور جس کے ذریعے سے ہم خدا سے بھی نزدیک ہو سکتے ہیں۔ دوست کا دوست میرا دوست۔ جو انسان بھی یہ کہتا ہے کہ وہ حسین کا چاہنے والا ہے، جو انسان بھی یہ کہتا ہے کہ وہ امام زمانہ کا چاہنے والا ہے، مولا علی کا ماننے والا ہے، خدا کا ماننے والا ہے، چونکہ وہ میرے دوست کا دوست ہے، تو اب یہ میرا کون ہوگا؟ دوست ہے۔ اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا اور مجھے اس کو فائدہ پہنچانا ہے۔ مجھے کسی چھوٹے موٹے اختلاف کی وجہ سے اس کو اپنے دشمن کی طرح اس کے ساتھ بیہیو نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر میں حسین کے دوست کے ساتھ برا بیہیو کروں گا تو کیا حسین مجھ سے خوش ہوں گے؟ اگر میں حسین کے دوست کے ساتھ کوئی برا کام، اس کے لیے بری نیت دل میں رکھوں گا تو حسین مجھ سے خوش ہوں گے؟ امام زمانہ مجھ سے خوش ہوں گے؟ مجھے اس بات کی طرف متوجہ ہو جانا ہے کہ اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہیے ہے تو امام زمانہ کے دوست کا مجھے خیال رکھنا ہوگا۔ اگر دنیا اور آخرت میں مجھے بھلائی چاہیے ہے تو حسین کے چاہنے والوں کی خدمت مجھے کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ اس دنیا میں میں حسین کے دوست کو ستاؤں، حسین کے دوست کے بارے میں برا سوچوں، حسین کے دوست کے ساتھ بری طریقے سے پیش آؤں اور نتیجے میں یہ سوچوں کہ مولا حسین مجھ پر نظر کرم کریں۔ دوست کے دوست کے ساتھ مجھے دوستی کرنا ہے، بھلائی کرنا ہے، اس کے ساتھ برائی نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا سب سے پہلا دشمن کون ہے اس دنیا میں؟ شیطان۔ شیطان کی طرف سے کوئی ایک ایسی چیز میرے پاس نہیں آ سکتی ہے جو میرے فائدے میں ہو۔ شیطان کی طرف سے میرے لیے فائدے کی کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی کام میرے پاس آ رہا ہے تو مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ اس میں میرا نقصان کیا ہے، اس کو میں نکالوں اور اس سے دور ہٹنے کی میں کوشش کروں۔ شیطان صرف وہ ابلیس نہیں ہے جس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا ہے، بلکہ سب سے بڑا شیطان ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ اگر میرا دل ایک کام کو کرنے کے لیے کہتا ہے تو پہلے مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دل ایسا کہہ کیوں رہا ہے۔
دل، عقل، قلب، یہ کچھ کانسیپٹ ہیں جو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے اوپر ذکر ہوگا کہ عقل کو کہا گیا ہے کہ رسول باطن ہے، وہ انسان کے اندر پوشیدہ ایک رسول ہے. عقل انسان کو ہمیشہ اچھے راستے کی طرف لے جائے گی. دل کے لیے ایک تعبیر یہ استعمال ہوئی ہے کہ یہ شیطان ہے، نفس امارہ جو ہمیں برائی کی طرف ابھار کر لے کر جاتا ہے، اور یہ اپنا کام بہت اسموتھلی کرتا ہے، بہت اچھے سے کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی جگہ لا کر ہم لوگوں کو پھنسا دیتا ہے کہ بعد میں متوجہ ہوتے ہیں ارے کتنی بڑی غلطی ہو گئی. ایک شخص تھا مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آدھی رات میں اٹھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، جاتا ہے اکیلا مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہا ہے. کتنا بڑا کام ہے کہ آدھی رات میں اٹھے مسجد کوفہ میں جا کر نماز پڑھے. جب نماز پڑھنا شروع کیا تو ایک دم آگے کھڑا ہوا تھا، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی آیا ہے. جیسے ہی اس کو محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آیا ہے تو اب اس کا جو رونے کا انداز تھا اور نماز پڑھنے کا انداز تھا یہ بدل گیا. پہلے سے زیادہ رقت اس کے دل میں آ گئی، اس کی آواز پہلے سے زیادہ رونے والی ہو گئی. نماز کے رکوع اور سجدے تھوڑے زیادہ لمبے ہونے لگے، کیونکہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے کوئی ہے. جب ایک لمبی نماز کو اس نے ختم کیا، پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، بلکہ ایک بلی تھی جو وہاں پر ٹہل رہی تھی. ایک انسان آدھی رات میں اٹھ کر مسجد میں گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے. آدھی رات میں گیا ہے مطلب عام طور پہ لوگ سو رہے ہیں. مسجد میں گیا ہے، اکیلا تھا، یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کرے. لیکن یہ نفس کتنے آسانی سے اور کتنے اسموتھلی طریقے سے اس کو اس نے بہکا دیا. وہ جو اس نے نماز پڑھا ہے، وہ جو اس نے عبادتیں کیا ہے، وہ خدا کے بجائے بلی کے لیے ہو گئی ہے. تو سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. یہ کب ہم کو کہاں بہکا لے جائے ہمیں اس پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر دشمن کا دوست، یہ میرا دوسرا بڑا دشمن ہے. میرے دشمن کا جو بھی دوست ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے. اور اس کانسیپٹ کو ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا موبائل زیادہ مت لے ہاتھ میں، گیم مت کھیل. زیادہ موبائل میں وقت برباد کرنا بری بات ہے. کیوں بری بات ہے؟ کیونکہ میرا بیٹا میرا دوست ہے اور یہ موبائل اس کا دشمن ہے. تو ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ یہ کام مت کرو. اس سے پہلے اس مثال کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے تیسرا دوست اور تیسرا دشمن بھی میں واضح کر دوں، پھر اس مثال کی طرف آؤں گا. بہت امپورٹنٹ مثال ہے. تیسرا دوست کون ہے ہم لوگوں کا؟ آپ لوگ بھی مدد کر سکتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دشمن کا دشمن میرا تیسرا دوست ہے. سب سے پہلا دوست میرا خدا اور معصومین، دوست کا دوست میرا دوست، اور دشمن کا دشمن میرا دوست. سب سے پہلا میرا دشمن شیطان، جو نفس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ابلیس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اس کا دوست میرا دشمن. اور پھر تیسرا میرا دشمن کون ہے؟ میرے دوست کا دشمن میرا دشمن ہے. تو یہ تین دوست اور تین دشمن ہم لوگوں کے لیے اگر کلیئر نہیں ہے تو امام زمانہ سے نزدیک ہونے میں ہمارے لیے بہت زیادہ رکاوٹ رہے گی. اگر ہم اپنے وقت کے امام سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں اور خدا سے امید لگا کر کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیٹیگری ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے. اب آتا ہوں میں اس مثال کی طرف. ایک ماں کو لگتا ہے کہ بچے کے لیے موبائل اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بچہ میرا دوست ہے، بچے سے میں محبت کرتا ہوں، اور یہ موبائل کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہوتی ہے. تو اگر موبائل میرے دوست کے لیے اچھا نہیں ہے، میرے دوست کا دشمن میرا موبائل ہے، یہ موبائل میرے دوست کا دشمن ہے، تو میرے دوست کا دشمن میرا کیا ہونا چاہیے؟ میرے دوست کا دشمن میرا بھی دشمن ہونا چاہیے. میں نے ماں کی مثال اس لیے دیا کیونکہ ابھی وہ سامنے نہیں ہے. اگر باپ کی مثال دیتا تو مجھے ڈر تھا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
لیکن ہم لوگوں کا ایکشن، ہماری زندگی اس بات کی، ہم زندگی میں اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ جو میرے دوست کا دشمن ہے، میں اپنے دوست کو تو بولتا ہوں کہ یہ کام مت کرو، اس سے بچو، لیکن اسی دشمن کے ساتھ میں اپنا وقت گزارتا ہوں اور آرام سے وقت گزارتا ہوں، اپنے لیے اس کو دشمن نہیں سمجھتا ہوں۔ تو مولا علی نے یہ جو ہم لوگوں کو کرائیٹیریا دے دیا ہے، کیٹیگری بنا کر دے دیا ہے کہ دیکھو دوست کون ہے، دشمن کون ہے، ہم لوگوں کو آ کر اب ایک ایک چیز کو اس کے اندر فٹ کرنا ہوگا کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے۔ اگر ہم آ کے یہ دونوں کیٹیگری میں، دوست اور دشمن کی کیٹیگری کو فل نہیں کریں گے تو صحیح معنی میں ہم وسیلہ امام زمانہ کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں میں یا ایسے کاموں میں لگے رہیں گے جو ہم کو ہمارے دوست سے نزدیک ہونے سے روک رہے ہوں گے۔ اور ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے الگ الگ بہانوں سے، بہت سارے بہانے ہم لوگوں کے پاس اپنے دشمن سے دوستی کرنے کے اور اپنے دوست کو بھول جانے کے، اپنے دوست کی طرف توجہ نہ کرنے کے۔ دماغ بڑھتا ہے، بہت اچھا بہانہ ہے کہ اگر زیادہ ہم موبائل یوز کریں گے تو دماغ بہت بڑھتا ہے ہم لوگوں کا، لیکن کتنا وقت برباد ہوتا ہے، جبکہ اس کو بھی میں قبول نہیں کرتا ہوں اور ایکسپرٹس بھی اس کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ دماغ بڑھتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے درمیان غلط مشہور ہے، ایکسپرٹس بھی اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن فرض کر لیتے ہیں قبول، تو جتنا وقت برباد ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جتنا دماغ بڑھتا ہے ورتھ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دماغ بڑھنے کے دوسرے بہت سارے راستے ہیں جو ہمارے معصومین نے بیان کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا پیغام، زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے دوست سے لینا ہے، دوست کے علاوہ کسی اور سے اپنی زندگی کا طریقہ ہم کو نہیں لینا ہے۔ اور دوست کے لیے ہم لوگوں کو خاص طور پر امام زمانہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا تاکہ ہماری زندگی ہم بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ اور وقت کا امام، وقت کا معصوم، یہ ہر زمانے کے لیے برکت اور خیر کا سبب ہے اس زمانے والے لوگوں پر۔ رسول کے زمانے میں جنگ احد میں ہم لوگوں نے دیکھا، لیکن کربلا کے میدان میں بھی اگر آپ توجہ کیجئے اور نظر کیجئے تو وہ انسان جو اپنے رابطے کو وقت کے امام کے ساتھ جوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ رابطہ جڑ جائے، تو یہ امام کی طرف سے خیر و برکت کی بارش ہی بارش ہے۔ اور اس کو صرف کچھ قدم کے ذریعے سے، وہ کچھ قدم چل کر آیا ہے لیکن اس کو پوری طرح سے اپنا لیتے ہیں۔ اور کیسا اپنایا کہ آج بھی یہ کہا جاتا ہے، الگ الگ روایتیں بیان کی جاتی ہیں، الگ الگ ریزن بیان کیا جاتا ہے اس بات کے اوپر، کیونکہ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں کہ میں کس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، جناب حر کی طرف، کہ کچھ قدم وہ چلے ہیں ایک رات میں، لیکن وہ جو ریزن کہ کیوں جناب حر کربلا میں جہاں سب شہداء دفن ہوئے ہیں ان کی قبر وہاں نہیں ہے، بلکہ ان کی قبر امام حسین کی قبر سے کچھ فاصلے پر ہے۔ جو لوگ زیارت پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اور خداوند عالم تمام مومنین کو امام حسین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ ان کی قبر کچھ فاصلے پر ہے۔ علماء وجہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ کربلا کے سب شہداء ایک جگہ ہیں اور جناب حر تھوڑا فاصلے پر ہیں۔ الگ الگ وجہ بیان کی گئی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے کہ اگر حسین تک پہنچنا چاہتے ہو تو حر کو دروازہ بناؤ، حر کے ذریعے سے، پہلے حر اور پھر حسین، حسین تک کے پہنچنے کے لیے بہترین مثال اور نمونہ ہم لوگوں کے لیے جناب حر ہیں۔ کیا عجیب انسان ہے، کیا زندگی گزارا ہے انہوں نے، اور جب اس زندگی کو گزارنے کے وقت میں، ایک آخری وقت میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ میری زندگی جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے، بہت بڑا شجاعت والا فیصلہ کیا ہے۔ شجاعت میں نے ذکر کیا کہ صرف بازوؤں کی طاقت نہیں ہے، شجاعت اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ مولا علی
کبھی ان کے بازو کی شجاعت کی ضرورت تھی، انہوں نے کیا، اور کبھی ضرورت اس بات پر تھی کہ میں گلے میں رسن بنواؤں، گلے میں رسن بھی بنوایا ہے۔ صرف یہ نہیں تھا کہ بازو میں شجاعت ہے تو اب مجھے بس مقابلہ کرنا ہے، اسلام کو بچانا، توحید کو بچانا، توحید کو پھیلانا، اس کے لیے ہر راستے پر آگے بڑھنا، یہ اصل میں شجاعت ہے۔ جناب حر ہم لوگوں کے لیے دروازہ بنے ہیں حسین تک پہنچنے کے لیے۔ ان کی زندگی ہم لوگوں کے لیے ایک بڑی مثال ہے۔ جب حر ایک رات میں بدل سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے حسین تک پہنچنے کے لیے بہت ساری راتیں بچی ہیں، آنے والے دن بچے ہوئے ہیں۔ ہم بھی جناب حر کو دیکھ کر ایک بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ابھی ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور اس جگہ سے اپنے آپ کو حسین کی طرف پش کریں، لے کر جائیں، امام حسین کی طرف آگے بڑھیں۔ حر کے لیے جو واقعات ملتے ہیں اور جو طریقہ امام حسین کی طرف سے ملتا ہے جناب حر کے آنے کے بعد، یہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ امید دیتا ہے اس بات کی کہ اگر ہم بھی اس طرح کا کوئی ایکشن کریں جیسا حر نے کیا ہے تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم کو بھی مولا گلے سے لگا سکتے ہیں۔ اس رات میں جس وقت جناب حر امام حسین کے پاس آئے ہیں، ظاہری طور پر امام حسین کے پاس پذیرائی کے لیے، اپنے مہمان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن یہ استقبال کے لیے امام حسین کا نکلنا یہ خود حر کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ اسی لیے حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا تھا۔ امام حسین نے ان کو اٹھایا، گلے سے لگایا۔ یہ گلے سے لگانا کتنی بڑی منزلت ہے حر کے لیے۔ ایک طرف عباس ہیں جو جناب حر کے بھائی کو گلے سے لگا رہے ہیں، ایک طرف اکبر ہیں جو حر کے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ حر کے غلام کو جناب حبیب نے اپنے گلے سے لگایا ہے۔ عزیزو، کم سے کم 3 ہستیاں ان میں ایسی ہیں جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا تھا کہ حر نے لگام فرس کو پکڑا تھا اور امام حسین کے راستے کو روکا تھا، لیکن جیسے ہی یہ بندے نے اپنے راستے کو بدلا تو ان 3 استقبال کرنے والوں نے ایسا استقبال نہیں کیا کہ حر کو شرمندگی محسوس ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ حر خود اپنے کیے پر شرمندہ تھے، امام حسین شرمندہ نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے کوئی ایسا ایکشن یا کوئی ایسا جملہ یا بات نہیں کہی تھی کہ جس سے حر شرمندہ ہو، نہ علی اکبر نے۔ بہت بڑے دل والے ہیں یہ، بہت مہربان اور بہت کرم کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ حر جب جب یہ آواز کو سن رہے ہیں کہ ہائے پیاس پیاس، بچوں کی طرف سے آواز کا بلند ہونا ہے اور حر کے اندر اپنی شرمندگی کے احساس کا بڑھنا ہے، یہ میں نے کیا کیا۔ ایک جملہ ملتا ہے کہ جناب حر امام حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مولا مجھے ذرا بھی اس بات کا شک بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ فوج آپ کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ مولا میں جانتا ہوں ان لوگوں نے آپ کو لیٹر لکھے تھے آپ کو بلانے کے لیے۔ امام حسین سے جس وقت جناب حر کو مقتل میں جانے کی اجازت ملی ہے تو جناب حر ایک خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے میں ذکر کرتے ہیں، اے فوج جفاکار، اے وہ لوگ جن لوگوں نے حسین کو لیٹر لکھا تھا، نامہ لکھا تھا یہ کہہ کر کہ آپ کوفہ کی طرف آئیے، آج کیا ہو گیا تم حسین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا ہے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، علی مرتضیٰ کا فرزند ہے، رسول کا نواسہ ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ فوجیوں نے جواب دیا کہ حر ہم تمہارا لیکچر نہیں سننا چاہتے ہیں، آؤ لڑنا چاہتے ہیں۔ اور حر چونکہ شجاع تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔
ہاں عزادارو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جناب حر کے اوپر سب نے مل کر حملہ کیا، نتیجے میں یہ جناب حر اپنے آپ کو گھوڑے پر سنبھال نہ سکے، اور اس کے نتیجے میں جب زمین کی طرف آنے لگے تو آواز دیا، مولا مولا میری مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین علیہ السلام جناب حر کی طرف دوڑتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی جناب حر کی جان میں جان باقی تھی، ایک مرتبہ اپنے مولا کی طرف دیکھتے ہیں، لڑکھڑاتی زبان سے کہتے ہیں، مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ مولا وہ جو میں نے غلطی کیا تھا کیا آپ نے اس کو معاف کر دیا؟ امام حسین نے جناب حر کے سر پر اپنے سر کو رکھا، جواب میں ارشاد فرمایا، میرا خدا بھی راضی، میں بھی تجھ سے راضی۔ اے حر، تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا، تو زندگی میں بھی آزاد تھا اور اپنی آخرت کو بھی آزاد کر لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔